لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله انسان کی پیشوائی اور انسان کے سامنے نجات کے لیے اور اس کی آخرت کے لیے اللہ نے رہبروں کا انتخاب کیا ہے اور کائنات کے اندر ان کو بھیجا ہے جو امر الہی سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور صبح قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور جو امر الہی سے ہدایت کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر اچھے اچھے کام کرنے کی وہی کرتا رہتا ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وہ نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی پیشانی کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی ہے، جب جھکی ہے اسی کے دربار میں اور اسی کی سرکار. اور پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عالم انسانیت کو یوں متوجہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بناؤ، جبکہ اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اور آزاد بنایا ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب کا یہ فقرہ ایک روشن ستارے کی طرح نہج البلاغہ کے اندر چمک رہا ہے، جس میں مولا ایک قوم کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ عالم اسلام کے لیے اور پوری یونیورس کے لیے یہ خطاب کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بناؤ، جبکہ اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اور آزاد بنایا.
اس لیے کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ تو مولا کا یہ فقرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بڑی غور و فکر کا یہ مرحلہ۔ مولا نے کہا کائنات کے اندر اگر پرواز کرنا ہے، تمہیں ترقی لینی ہے، بلندی حاصل کرنی ہے، تو تم علم حاصل کرو۔ کیونکہ پرندہ وہ پرندہ کہ جسے گرفت میں لے لیا جائے، پکڑ لیا جائے، اس کے بالوں کو، پروں کو باندھ دیا جائے، قید کر دیا جائے، تو اگر وہ پرواز کرنا چاہے تو وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے علم کی منزل ہے کہ بغیر علم کے انسان اگر ترقی کرنا چاہے، بلندیوں پہ پہنچنا چاہے، تو ایک ناممکن سی بات ہے کہ بغیر علم کے وہ ترقی حاصل کر سکے۔ اور پھر جملے کو رکھا کہ جب تم ترقی کرنا چاہو تو تمہیں غلامی نہیں ملے گی، تمہارے اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، کیونکہ مزدوری کر لینا غلامی نہیں ہے، نوکری کر لینا غلامی نہیں ہے، بلکہ آقا اگر یہ کہتے کہ دن کو رات کہو تو آپ نے دن کو رات کہہ دیا، رات کو دن کہو تو آپ نے دن کو رات کہہ دیا، نماز نہ پڑھو تو یہ سب سے بڑی غلامی ہے، اگر آقا یہ کہتے کہ نماز نہ پڑھو تو یہ سب سے بڑی غلامی ہے۔ ملک حبش کا ایک بادشاہ جس کی ایک بیٹی ہے اور بڑے نیاز و نیاز کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کو پالا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو بیٹی سے باپ دریافت کرتا ہے کہ بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو، میں بادشاہ ہوں، اگر تیری کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی چاہت ہے، کوئی آرزو ہے، تم مجھ سے بیان کر تاکہ میں اس کو پورا کر سکوں۔ بیٹی نے کہا کہ بابا میری کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی چاہت نہیں۔ کہا تو پھر کہا کہ آپ سے میں ایک سوال کرتی ہوں، میرے اس سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ کہا کہ سوال کیا ہے؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ کائنات میں سب سے عظیم مخلوق کون ہے؟ کہا کہ انسان۔ انسانوں میں سب سے عظیم مخلوق کون ہے؟ رسول عربی۔ کہا کہ بابا رسول عربی کی سب سے محبوب ترین شے کا کیا نام ہے؟ کہا کہ فاطمہ زہرا۔ بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے فاطمہ کی کنیزیں دے دیجیے۔ جو دنیا کی بادشاہ کی بیٹی ہو وہ کیا کہتی، اور مولا کیا کہیں کہ اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بناؤ، جبکہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا، اللہ نے بنایا ہے۔ اسی ملک حبش کا ایک بادشاہ تھا، نام تھا اس کا اشعوث، بیٹے کا نام تھا فضل، بھتیجے کا نام تھا فتح۔ سنا وہ بیان دے رہا ہوں کہ آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، لیکن انسان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان کے بیچ سے چلا جاتا ہے تب جا کے اس کی قدر کا پتہ لگتا ہے۔ نام تھا اشعوث، بیٹے کا نام تھا فضل، بھتیجے کا نام تھا فتح۔
مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بناؤ، جبکہ اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اور آزاد بنائے۔ تینوں لفظ یاد رکھیے گا۔ بادشاہ کا نام بتائیے نا، اشبوز۔ بھتیجے کا نام فضل، بیٹے کا نام فضل، بھتیجے کا نام فتح۔ ایک روز یہ فتح اپنے چچا کے پاس آیا، اشبوز کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے چچا جان میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے چچا نے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ رعایا ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، اور تمہارے پاس اتنی بھی دولت نہیں ہے کہ تم میری بیٹی کے عقد کی قیمت، مہر کی قیمت ادا کر سکو۔ تو اس نے جو فضل بھتیجا تھا اس نے کہا چچا جان جس تخت کے اوپر آپ بیٹھے ہیں یہ تخت میرے باپ کا تھا، اس کو آپ نے اپنے بھائی کو تحت دیکھ دیا، بتاؤ میں صاحب ثروت کیسے ہوتا، صاحب رعایا کیسے ہوتا، صاحب دولت کیسے ہوتا، اور صاحب جاہ و عشرت کیسے ہوتا۔ بادشاہ کی نظریں نیچے جھکی۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ تو اشبوز بادشاہ نے کہا اپنے بھتیجے سے کہ فتح تم میری بیٹی سے عقد کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تمہاری سپردگی میں ایک کام کرتا ہوں۔ کام کیا ہے؟ کہا کہ یہاں سے کچھ دور کے فاصلے پر شہر مدینہ ہے، وہاں پر ایک رسول مبعوث ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اسلام کا پرچم لہرایا جائے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ کہا کہ میں اس کے اوپر بارہا لشکر کشی کرتا ہوں تاکہ اسلام کا نام بلند نہ ہونے پائے، تو اس رسول کی طرف سے اس کا ایک وسیع نکلتا ہے جس کے روب و جلال کو دیکھ کر میری فوجیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، جس کے روب و جلال کو دیکھ کر میری فوجیں پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ کہا تو پھر کام کیا ہے؟ کہا کہ کام یہ ہے کہ اس وسیع رسول کا سر قلم کر کے لانا ہے، وہی سبب عقد بھی ہوگا، وہی مہنگی رقم بھی ہوگا۔ اچھا یہ بھی تھوڑا سا عقل مند تھا، ہوشیار تھا، دانا تھا، اس نے کہا کہ میں اکیلے جاؤں، جس کے روب و جلال کو دیکھ کر خالی بغیر لڑے فوجیں پیچھے ہٹ جائیں، وہ کوئی معمولی انسان تو ہوگا نہیں۔ کہا کہ اکیلے جاؤں، کہا کہ اکیلے مت جاؤ، کہا کہ میرا بیٹا جو ہے فضل ہے اسے بھی ساتھ لے کے جاؤ، اور اس نے 1200 کا لشکر تشکیل دیا ہے اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ تو فضل فتح اور 1200 کا لشکر انہوں نے شہر مدینہ کی طرف کوچ کیا، اور جب شہر مدینہ کی طرف کوچ کیا تو مدتوں کے بعد سفر کرتے کرتے وہاں پر پہنچے، اور شہر مدینہ کے بعد جا کر انہوں نے قیام پر نصب کر دیا۔ اور یہ فضل اور فتح اور چنندہ بہادر سپاہی اس جگہ پہ جا کر کھڑے ہو گئے جہاں پر شہر مدینہ آیا اور جایا کرتے تھے۔ جیسے کہ جا کے کھڑے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک بوریا نشین ہے جس کے کانٹے کے اوپر بیلچہ رکھا ہوا ہے، چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، آیات الہی کی تلاوت ہو رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے، اور جانے کے بعد کہا آپ بوریا نشین ذرا ہمارے کلام کو سنتا جاؤ۔ جیسے انہوں نے آواز دی کہ ہمارے کلام کو سنتا جاؤ، یہ بوریا نشین جس کے کانٹے پر بیلچہ رکھا ہوا تھا یہ قریب آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بات بڑی اہم ہے، اگر ہم تم سے بیان کریں تو تم بیان تو نہیں کرو گے۔ آنے والے نے کہا تو ہماری زبان کے اوپر شک کرتا ہے، ہمارے ذہن سے نکلے ہوئے الفاظ لوح محفوظ کا مقدر بنتے ہیں۔ جیسے یہ کہا لوح محفوظ کا مقدر بنتے ہیں، کہا کہ نہیں بتاؤ کہ نہیں، کہا کہ نہیں بتائیں گے، وعدہ ہے، کہا کہ وعدہ ہے، کہا کہ یہ مطلب اس شہر کے اندر کوئی رسول مبعوث ہوا ہے، کہا کہ ہوا ہے، اس پر کوئی وسیع ہے، کہا
اس کا دبدبہ کیسا ہے، اس کی ہیبت کیسی ہے، اس کی شجاعت کیسی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے پیر کیسے ہیں۔ اب جیسے جیسے یہ بادشاہ کا بھتیجا فضل فتح پوچھتا جاتا تھا، آنے والا کہتا جاتا تھا ہاتھ مجھ جیسے ہیں، پیر مجھ جیسے ہیں، چہرہ مجھ جیسا ہے، توجہ ہے نا، رول مجھ جیسا ہے، تو اس نے کہا، فتح نے کہا کہ جب سب کچھ آپ جیسا ہے تو آپ سے پہلے زور آزمائی کیوں نہ کر لی جائے۔ جیسے یہ کہا کہ آپ سے ہی زور آزمائی کیوں نہ کر لی جائے، تو تاریخ بتاتی ہے مولا کبھی تلوار لے کر جنگ کے علاوہ نہیں چلتے تھے، جنگ کے علاوہ مولا نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ مولا نے کہا اتنا ہوتا کہ تلوار کے ساتھ لڑے گا کہ بغیر تلوار کے ساتھ لڑے گا، کہا پہلے بغیر تلوار کے لڑ لیا جائے، بغیر بیچے کے لڑ لیا جائے، تاکہ اس وسیع رسول کی طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ مولا نے کہا، مولا نے بیچے رکھا، اور رکھنے کے بعد جب دونوں سامنے آئے، مولا بھی سامنے ہے، فتح بھی سامنے ہے، مولا نے اس فتح کو جو بادشاہ کا بھتیجا تھا 2 مرتبہ اٹھایا، آہستہ سے زمین پر رکھا، اٹھایا آہستہ سے زمین پر رکھا، اٹھایا آہستہ سے زمین پر رکھا۔ اب جو 30ویں مرتبہ رکھا، یہ کہہ کے رکھا، فتح مجھے تیرے علامت ظلم میں مومن نظر آ رہی ہے، ورنہ میرے سامنے سے کوئی بچ کر نہیں گیا ہے، میرے سامنے سے کوئی بچ کر نہیں گیا ہے۔ جب اس نے دیکھا روب ایسا، جلال ایسا، چہرہ ایسا، تو اس نے فوراً کہا کہ آپ نے کیا نہیں بتا دیا کہ میں وسیع رسول ہوں۔ کہا تو پھر کیا کلمہ پڑھائیے۔ مولا کا چہرہ دیکھنے بعد کیا کہتا ہے، مولا کلمہ پڑھائیے، میری 3 شرطیں ہیں، میری 3 شرطیں منظور کر دیجیے۔ کیا شرطیں؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، دوسری شرط میری یہ ہے کہ کبھی مجھے اپنے سے علیحدہ نہ کیجیے گا، اور تیسری شرط یہ ہے مجھے اپنا غلام بنا دیجیے۔ ہائے 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 ہائے، مجھے اپنا غلام بنا دیجیے۔ تو مولا نے کہا، اے فتح، تو نے میرے سامنے 3 شرطیں رکھی، میں ان تینوں شرطوں کو ماننے کے بعد تجھے ایک لقب دیتا ہوں، میرے چاہنے والے ہمیشہ تجھے قمر کے نام سے یاد کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیے، محمد وآل محمد۔ میرے چاہنے والے ہمیشہ تجھے قمر کے نام سے یاد کریں گے۔ قمر کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مجلسوں میں سنتے رہتے ہو نا، ابتدا کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ کریے چاہیے تاریخ سے نکالنے کا، یوٹیوب پہ میری مہنگی سے دیکھ لینا جو مجھے ہلکے میں سمجھ پائے۔ ایک صلوات پڑھیے، محمد وآل محمد۔ اور سنیے، اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بناؤ، جبکہ اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، آزاد بنایا ہے۔ جب اس فتح نے کلمہ پڑھا تو وہ جو فضل تھا بادشاہ کا بیٹا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، اور جب اس نے کلمہ پڑھا، وہ جو 1200 کا لشکر تھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا۔ اور جب یہ کلمہ پڑھ چکے مولا کے ہاتھ پر، مولا چلے مسجد نبوی کی طرف۔ جیسے چلے گئے تو مولا سے کہہ کے چلے گئے، مولا یا پیغمبر اسلام، میں مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ابھی تو کہہ کے گئے تھے کہ میں مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ اتنا بڑا لشکر لے کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد مولا کائنات فتح، وہ قمر اور وہ فضل مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ مسجد کے اندر داخل ہونا تھا، پیغمبر نے معلوم کیا، علی تم تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ اتنا بڑا لشکر لے کے کہاں گئے؟ کہاں سے آیا اتنا بڑا لشکر؟ تو مولا کہتے ہیں کہ یا پیغمبر اسلام کیا کروں، آج دل میں اتنی ہی مزدوری ہوئی ہے۔ 1200 کو کلمہ پڑھا کر مولا کہتے
اتنی مزدوری ایک سلوات تو پڑھ دو. آج دن میں اتنی ہی مزدوری ہوئی. فضل نے بھی کلمہ پڑھا, برکہ نے بھی کلمہ پڑھا, 1200 کے لشکر نے بھی کلمہ پڑھا. اور جب سب نے کلمہ پڑھ لیا, پیغمبر اسلام نے ہدایتیں کی, اسلام کی رموز بتائے, قوانین بتائے, طریقے بتائے. پیغمبر نے اس فضل سے کہا, فضل تم اپنے ملک حبش واپس جاؤ, ملک حبش واپس جاؤ اور جا کر اسلام کے پرچم کو بلند کرو. اب یہ فضل ہے, کس کا بیٹا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ بادشاہ کا بیٹا. بادشاہ کا کیا نام ہے؟ اشکوب. یہ اس کا بیٹا ہے. اس نے دیکھا جیسے پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ, جانے کے بعد ملک حبش واپس جاؤ اور 1200 کے لشکر کو بھی لے کے جاؤ اور وہاں پر جا کر اسلام کے پرچم کو بلند کرو. اچھا وہ جو بڑھتا نا وہ مولانا کے پیچھے پڑا نہیں. اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنے سے علیحدہ نہیں کیجیے گا اور مجھے اپنا غلام بنا دیجیے گا. وہ پیچھے آ گیا. جیسے ہی کہا کہ ملک حبش واپس جاؤ تو فضل نے کہا کہ یا پیغمبر اسلام آپ کو معلوم ہے کہ میرا باپ کافر ہے اور وہ بادشاہ ہے, تخت اس کے پاس, فوج اس کے پاس, لشکر اس کے پاس. میں تو بلا مصیبت میں گرفتار ہو جائے جانے کے بعد. جیسے یہ جملہ کہا ہے تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے شانے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا فضل سوال ادھر جواب ہم دیں گے, سوال ادھر جواب ہم دیں گے. کہا کہ تجھے ملک حبش ہی نہیں, کائنات کے کسی بھی کونے پر اگر تو مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو مدینہ منورہ کا رخ کر کے یہ علی ادریک نہیں کہہ دینا. تیری مصیبت ہوگی اور یہ علی ہوگا. یہ علی ادریک کا لفظ سے چلا, اسی جگہ سے چلا. توجہ کر رہا ہے نا, ملک حبش چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے, چلا گیا. اب جب یہ چلا, یہ ملک حبش پہنچنے کے قریب ہوئے, بادشاہ کو پتہ لگا بیٹا آیا. اس نے بڑے قیمتی گھوڑے زر و جواہرات سے لدے ہوئے خوبصورت گھوڑے استقبال کے لیے بھیجے. اور جیسے استقبال کے لیے اس نے بھیجے, فضل نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہاں کے بابا استقبال کے لیے بھیجے, تحفے میں بھیجے. کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے. اب تو سب کے چہرے آگے بادشاہ کو خبر دی گئی. اشکوس کو کیا انہوں نے تو گئے تھے سر لینے کے لیے, کس کا؟ علی کا سر لے گئے اور آئے کلمہ اسلام پڑھ لے. جیسے ہی وہ آئے تو تلواریں کھینچی ہوئی. بادشاہ نے کہا کہ فضل دربار میں آنے کے قوانین بھول گئے کہ دربار میں کیسے آیا جاتا ہے. فضل نے کہا کہ اپنی تلواریں نیام میں رکھو. تلواروں کا نیام میں جانا تھا. فضل بادشاہ نے کہا کہ ان سب کو گرفتار کرو. فضل کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ جو 1200 کا لشکر تھا سب کو گرفتار کر دیا گیا. اس اشکوب بادشاہ نے کہا کہ اب دیکھو تمہیں کون بچاتا ہے, جس کا تم کلمہ پڑھ کے آئے ہو, کیا وہ تمہیں بچاتا ہے؟ یہ لفظ کہنا تھا. انہیں گرفتار تو کر لیا گیا تھا, رسیوں میں جکڑ لیا گیا تھا. فضل کو وہی جملے یاد آ گئے جو مولا نے چلتے وقت کہے تھے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کا رخ کر کے کہا یا علی ادریک, ایک ہماری دربار کے اندر داخل, دربار کے اندر ہماری کا داخل ہونا تھا.
ہماری سے جیسے برآمد ہوئے اللہ کہنا دیکھا کہ وہ فضل کے ساتھ ہے، یعنی وہ پیغمبر بھی ساتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ معجز نما ہوتے ہیں۔ فضل نے کہا معجز نما ہوتے ہیں، کبھی تو ہم نے قیادت کرنا اسلام پڑھا ہے، کہا کہ معجزہ دکھائے ہوئے، کہاں معجزہ دکھائے ہوئے، کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ تخت کے اوپر جو یہ یاقوت رکھا ہوا ہے، یاقوت دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے؟ جیسا کہ مجھے ایک نگ ہوتا ہے نا، یہ والا نگ، یہ والا نگ، کہا کہ اس میں سے ایک چشمہ جاری ہو جائے۔ مولانا ذوالفقار کا اشارہ کیا، پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جیسے چشمے کا جاری ہونا تھا، اس نے کہا کہ میں پی سکتا ہوں، اس نے کہا شوق سے پی۔ اشکبوس نے جیسے پیا تو فوراً ڈوب دیا، میں نے اس سے کڑوا پانی کبھی نہیں پیا۔ فضل نے کہا مولا کیا پی سکتا ہوں؟ کہا کہ شوق سے پی۔ اب جب فضل نے پیا تو کہا مولا اس سے شیریں پانی میٹھا پانی تو کبھی پیا ہی نہیں تھا۔ اب تاریخ بتاتی ہے اب بادشاہ نے بھاگنا چاہا، مولا نے اس کو قتل کیا، اور جب قتل کر دیا تو اس کے بعد فضل سے کہا فضل یہ تخت سنبھالو، یہ رعایا سنبھالو، یہ فوج سنبھالو، یہ حکومت سنبھالو۔ تو فضل ایک مرتبہ آگے بڑھا، مولا کو پیغمبر کہا ہے اے فتح تو ہی تو میرے باپ سے کہتا تھا یہ تخت میرے باپ کا تھا، اسے آپ نے تحت کیا ہے، لہذا فضل آپ تخت سنبھال، آپ رعایا سنبھال، آپ فوج سنبھال، آپ لشکر سنبھال۔ تو فضل کہتا ہے، یہ پیغمبر کہتا ہے کیا نام و نشان پوچھتے ہو اس فقیر کا، برج شرف ہے ٹھکانا فقیر کا، نظروں سے گر گئی ہے سلیمان کی سلطنت، دامن ملا ہے جب سے جناب امین کا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور بٹھانے کے بعد مدینہ منورہ میں آپ آ گئے۔ صحابی نے پوچھا قبار پتہ ہے قبار تم ابھی گئے تھے ابھی واپس آ گئے، کہاں گئے تھے؟ کہا کہ ملک حبش گیا تھا۔ پھر کیسی باتیں کرتے ہو؟ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں مسلمان بنے، کیا کہہ رہا ہے کہ ملک حبش گیا تھا اور واپس آ گیا۔ صاحب نے کہا کہ ملک حبش کا سفر معلوم ہے کتنا ہے؟ مہینوں کا راستہ طے کرنا پڑتا ہے جب جا کے ملک حبش پہنچا جاتا ہے، اور مہینوں کا راستہ طے کرے گا۔ اونٹ یا گھوڑے کا سفر ہوتا تھا، لوگ پلین کی سواری تو تھی نہیں، واپس آئے گا تو مہینوں لگیں گے۔ تو کہہ رہا ہے کہ ملک حبش چلا بھی گیا آ بھی گیا، یہ کون سی بات ہو گئی ہے؟ کہا کہ پیغمبر اسلام گفتگو کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، رسول کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ابھی 4 دن ہوئے ہیں، اس کو بھی معلوم ہے کہ جب رسول بولے تو ان کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے، پیغمبر نے کہا جب صحابیوں نے بار بار پوچھا اچھا ایک امنگ سی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی کہاں گئے تھے؟ آدمی کو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ مجھے حبش گیا اور گیا بھی اور واپس بھی آ گیا تو بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی، اور جیسے بڑی تو بار بار پہنچتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا وہ اس سے پوچھ گئے، وہ پیچھے والا دیا پیچھے والا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ رسول بلند خطبہ دے رہا ہے، لہٰذا تم باہر چلو، باہر جانے کے بعد میں بتاتا ہوں میں کیسے گیا تھا۔ لہٰذا مسجد نبوی کے باہر سب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بتاؤ پیغمبر تم کیسے گئے تھے؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے سب نے کتنی شہادتیں دی ہیں؟ کہا کہ بھائی ہم کتنی شہادتیں دیتے، لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، نوبت یہاں سے یہاں
جبکہ اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اور آزاد کائنات کے اندر بنایا ہے۔ عزت کے ساتھ اللہ نے جو عزت ادا کی اس کے ساتھ آزادی مطلب کسی کا دل کو پایا ہے، کسی کے دل کے اوپر ٹھیس پہنچایا، کسی کی توہین کی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ بھی یا نوکری یا آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو ستایا جائے یا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے۔ بعد میں میری جان اب سوچیے گا کہ مولانا نے آپ دنیا سے کیا ایک سلوات پڑھے مولانا ہوا تو مولانا نے یہ کہا اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بنا جبکہ اللہ نے آزاد پیدا کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی عزت پر کہ اپنی عزت میں اگر عزت کا معاملہ ہوگا یہی تو عزت کا اللہ کرنا چاہیے۔ حسین یہی تو بتا رہے تھے کہ رشتوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے، دوستوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے، احباب کی قدر کیسے کی جاتی ہے، اپنوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے، بیگانوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ جان کہاں کا رہنے والا تھا، ملک حبش کا رہنے والا تھا، مگر جان کو حسین نے کتنی بلندی کے اوپر پہنچایا۔ ابھی کون تھے؟ بچپن کے دوست کے قبیلے کے نہیں تھے، کتنی بلندی عطا کر۔ سعید کون تھے؟ نافع بن ہلال کون تھے؟ ہلال بن نافع کون تھے؟ اتنے شہید کربلا تھے، مگر سب کو حسین نے گلے لگا کے بتایا کہ محبتیں کیسے ہوتی ہیں، اور جب یہ محبتیں ایسے ہو جائیں تو قسم خدا کی سوچو کہ انہی اہل بیت اطہار کے ساتھ دنیا نے کیا ظلم و ستم کیا۔ آج مولا کے 20ویں مجلس میں کیا بتاؤں گی؟ حسین تو شہادت پانے کے بعد کربلا میں سو گئے، مگر سید سجاد سے پوچھے، زینب کبریٰ سے پوچھے گا، اہل حرم سے پوچھے گا، جب شام کے دروازے پر قافلہ پہنچا ہے اور یہ قافلہ شام کے دروازے پر 28 محرم کو پہنچا ہے اور پہلی سفر کو یہ قافلہ بازاروں سے گزرتا ہوا یزید کے دربار 3 دن تک باہر کھڑے رکھا ہے، وہ بھی اونٹوں کے اوپر، ایک پجابوں اونٹوں کے اوپر، ایک رسم تھی اور 12 گلے۔ علی کی بیٹی معلوم کرتی ہے کہ سجاد ذرا معلوم کرو کہ ہمیں کیوں اتنی دیر تک روکایا گیا۔ ایک ظالم نے کہا کہ اس لیے کہ ابھی بازار سجا نہیں ہے۔ تو سجاد کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ابن عتیبہ باہر کا رہنے والا، شام کا رہنے والا نہیں ہے، وہ کسی سرائے یا ہوٹل میں رکا ہوا تھا۔ اس نے شادیانوں کی آوازوں کو سنا اور سننے کے بعد برابر والے سے پوچھا کہ یہ شادیانی کی آواز کیسی ہے؟ کیا عید آ رہی ہے کہ جو شادیانوں کی آواز بج رہی ہے، ڈھول تبل بج رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں، خلیفہ کے خلاف ایک باغی نے خروج کیا تھا،
یزید نے اس کے اوپر فتح پائی ہے اور اس کے گھر والوں کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں تو دیکھوں کہ اسیر کیسے ہے، لہٰذا اپنے سرائے سے اترا، ہوٹل سے اترا تو کیا دیکھا کہ کچھ سر نیزوں پہ بلند ہے اور بڑے نورانی چہرے ہیں۔ اس نے چہرے کو دیکھا، پھر پیچھے کی جانب چلا تو ایک کے پیچھے ایک بیویاں ننگے سر ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے تھا۔ ایک ننھی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے جس کے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے ہیں۔ عزیزوں، اس اونٹ کے قریب آیا، اس محفل کے قریب آیا جس میں سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ عزیزوں، یہ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں اس بیمار کے سامنے گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا کہ تم نے کون سا ظلم ایسا کیا تھا کہ تمہیں اس انداز سے اسیر کیا گیا؟ تو امام سجاد نے کہا کہ ابن عتیبہ تمہیں ہم جانتے ہیں، تمہارا نام ابن عتیبہ ہے۔ عتیبہ نے کہا کہ میرا نام اس شخص کو کس نے بتایا ہے؟ کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکا، آپ میرا نام بتا رہے ہیں، ابن عتیبہ میرا نام ہے، مگر میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ تو ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا میں علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین، کہا کہ مولا اتنا بتا دے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، اس حالت میں کیا حکم ہے؟ کہا کہ اتنا بتاؤ ابن عتیبہ جیب میں تمہاری کتنے درہم و دینار ہے؟ کہا کہ مولا میری 2000 دینار ہے۔ کہا تو ایک کام کرو، بازار ہے، تماشا جو حضور ہے، تم بازار سے جا کے کچھ چادریں لے کے آ جاؤ۔ عزیزوں، کسی امیر کو یہ مولا پروردگار یہ دن نہ دکھائے۔ عزیزوں، ابن عتیبہ گیا، بازار سے کچھ چادریں لے کے آیا، بیویوں کو چادریں دی۔ عزیزوں، کچھ نیزہ بردار کچھ دیر کے بعد چلے، آواز بلند ہونے لگی، واہ حجابہ، واہ حجابہ، ان چادروں کو چھین لیا گیا۔ عزیزوں، ابن عتیبہ مولا کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا اتنا بتائیے اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ اتنا بتاؤ کہ کتنے درہم و دینار بچے ہیں؟ کہا کہ 1000 درہم و دینار بچے ہیں۔ تو کہا کہ اتنا کرو ابن عتیبہ، ان سر والے جو ظالم کھڑے ہوئے ہیں، نیزے بردار کھڑے ہوئے ہیں کہ جو سر کو بلند کیے ہوئے، ان سے کہو کہ آگے چلے جائیں اور آگے نہ جائیں تو انہیں تحفہ یعنی پیسے دے کے آگے بھیج دو۔ کہا کہ مولا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ بازار میں بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، میری پھوپھی ننگے سر ہے، زینب سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، جیسے جیسے سر آگے جائیں گے ان لوگوں کی نظر سروں پہ ہوگی، میری ماں اور پھوپھیوں کے سر کے اوپر ان کی نظر نہ ہوگی۔ عزیزوں، یہ ابن عتیبہ آگے گیا اور نیزہ بردار کو پیسہ دیا، وہ سروں کو لے کے جیسے ہی آگے پہنچے تو ابن عتیبہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کی جھولی میں ایک پتھر ہے، اس نے پتھر نکالا، سر حسین کا نشانہ لیا، سر حسین پہ ایک پتھر مارا، ابن عتیبہ کو جلال آ گیا، اپنی تلوار کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد جیسے ہی حملہ کرنا چاہتا ہے، امام سجاد نے کہا ابن عتیبہ تو نے ایک پتھر دیکھا ہے، اب کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک پتھر کھاتے ہوئے آ گئے۔ ابن عتیبہ تلوار نہ چلانا، میری ساتھ میں چھوٹے بچے، میری ماں اور بہنیں، اللہ